اس آیت مقدسہ میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ کہ چند معجزات کا ذکر ہے، ترجمے میں وہ رہ گیا انی اخلق لکم من الطین، تمہارے لیے مٹی سے پرند کی مورت بناتا ہوں. وہ کنز ایمان سے ہو بات پوری ہو جائے. آل عمران کی آیت نمبر 49. ترجمہ کنز ایمان، میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو. بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو. تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے سائیں بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پرندے کی مورت بناتے تھے مٹی سے، اور پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن جاتا تھا. حالانکہ پیدا کرنا، تخلیق کرنا یہ اللہ کا کام ہے، خالق حقیقی اللہ ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کی عطا سے پرندوں میں جان ڈالتے تھے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو سمجھ میں نہ آئے، یہ کام فرشتے بھی کرتے ہی نا. یہ مطلب مستند حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہے کہ جب نطفہ رحم میں یعنی ماں کے پیٹ کے اندر جب نطفہ جاتا ہے تو فرشتہ اسے ہتھیلی پر لے کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرتا ہے کہ اس کو پیدا کرنا ہے یا نہیں. انہیں جو مضامین حدیث کو عرض کر رہا ہوں میں، تو ارشاد اگر ہوتا ہے کہ ہاں اس کو پیدا کرنا ہے تو فرشتہ اس نطفے کے لیے وہاں کی مٹی اٹھاتا ہے جہاں اس نطفے سے بندہ بننے کے بعد، انسان بننے کے بعد کبھی جا کر مر کر جہاں دفن ہونا ہے نا، وہاں کی مٹی اٹھاتا ہے. یعنی فرشتے کو یہ پتا ہے کہ یہ پیدا ہونے والا کہاں جا کے دفن ہونا ہے. مرنے سے پہلے موت کا اہتمام ہو چکا، تیاری ہو چکی کہ یہ یہاں جا کر دفن ہوگا. اللہ کرے ہمارے لیے جنت البقیع کی مٹی فرشتے نے اٹھائی ہو تو ضرور ملے گی انشاءاللہ. یہاں ایک وہ ایمان افروز بات میرے آقا اعلی حضرت نے ارشاد فرمائی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو مٹی اٹھائی گئی تھی وہ، اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے جو مٹی لی گئی تھی وہ ساری مٹی ایک ہی جگہ سے لی گئی تھی. جبھی تو تینوں حضرات ایک ہی جگہ تشریف فرمائیں اپنے مزار پر انوار میں. نصیب ان کے صدقے، کاش جنت البقیع مل جاتی ہمیں. بہرحال تو وہ فرشتہ جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو پیدا کرنا ہے تو وہاں کی مٹی اٹھاتا ہے جہاں اس نے دفن ہونا ہے. اس مٹی سے اندر اس پیدا ہونے والے بچے کو مٹی گوندھ کے اس نطفے سے اس کی مورت بناتا ہے، یعنی اس کا پتلا بناتا ہے پیٹ کے اندر. وہ فرشتہ، اس کا رزق لکھا جاتا ہے، اس کی عمر لکھی جاتی، سب یہ پوری، یعنی کہ اس کی
وہ فہرست تیار ہوتی ہے. تو پتا چلا کہ فرشتہ جو ہے وہ بھی اندر میں پیٹ میں ماں کے مورت بناتا ہے, اور پھر یہ کہ وہ اپنے وقت کے مطابق وہ اندر پرورش پاتا ہے, اور پھر وہ روح داخل کی جاتی ہے اور یہ دنیا میں آتا ہے. اتنا سا وہ مریل سا ہوتا ہے, پھر کیسا دندناتا پھرتا ہے, کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے, کیا کیا کرتا ہے. اور ایسے بندے بھی ہوتے ہیں کہ جو عاجز بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور اس کی عبادت کرتے ہیں. تو طرح طرح کے بہرحال بندے آتے ہیں اور وہیں جا کر دفن ہوتے ہیں جہاں سے فرشتے نے مٹی اٹھائی تھی. مجال ہے کہ ادھر کا ادھر ہو جائے, جہاں کی مٹی ہے وہیں اس نے بہر حال پہنچنا ہے. تو بہرحال یہ کہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پرندے کی یعنی کہ مورت بنا کر مٹی سے اس میں پھونک مارتے تھے تو پرندہ بن کے وہ اڑ جاتا تھا. یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. مزید آپ فرماتے ہیں کہ میں مادرزاد اندھوں, ایک تو ہے نا وقتی طور پہ دیے بجھ گئے آنکھوں کے اور روشنی آ گئی, ایک تو یہ کہ پیدائشی اندھا ان کو آنکھیں دے دیتے تھے. بائی برتھ بلائنڈ کو آنکھوں کا نور دے دیتے تھے. اور جو سفید داغ والے ہوتے تھے, کوڑ کا نام تو سبھی نے سنا ہوتا ہے عام طور پہ, تو ان کو بھی آپ اللہ کی اجازت سے حکم سے شفا دے دیتے تھے. مرے ہوں کو بھی آپ زندہ کر دیتے تھے, مردوں کو جلا دیتے تھے, زندہ کر. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. اچھا, پھر یہ کہ جو کچھ تم ہے نا فرمایا نا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ, اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو, اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو. یعنی جو کھا کر آیا وہ بتا دینا, اور جو گھروں میں جمع کر رکھا وہ بھی بتا دینا. اگر یہ غیب نہیں ہے تو کیا ہے؟ علم غیب کی اس سے کیا بڑی آپ دلیل چاہو گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم غیب دیا تھا کہ کس نے کیا کھایا وہ بتا دیتے تھے, اور گھر میں کیا بچایا وہ بھی بتا دیتے تھے. تو اس سے ہمارے ان آیات سے کتنے مسئلے حل ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی تخلیق کر سکتا ہے, پیدا کر سکتا ہے اللہ کی عطا سے. اور یہ اب تو مشین والوں نے اور ترقی اور سائنس نے ہمارے بڑے مسئلے حل کر دیا. یہ مرغیاں بناتے ہی ہیں نا مشینوں سے, آج کل تو مرغی کھاتے ہی آپ پولٹری فارم کی ہو, یہ مرغیاں بناتے ہیں, پھر بکرے پولٹری فارم کے, تو جناب والا مچھلیاں تک پولٹری فارم کی آج کل آتی ہیں. بکرے بقرعید میں ان کا خوب زور ہوتا ہے, بلکہ یہ عام دنوں میں بھی پولٹری فارم کے بکرے چلتے ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ حقیقی خالق اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی قدرت دی اتنا وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے, جتنی طاقت دی. یہ کئی مرتبہ آپ نے اس کی وضاحت کی ہے بابا. حقیقت تو یہ کہ وسوسہ ہے کہ یہ بہت بڑی ایک کاٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جتنی طاقت دی وہ جو کر رہا ہے اللہ کی عطا سے کر رہا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے جیسی چاہے طاقت عطا فرما دے. تو اب اللہ کے انبیاء کرام اللہ نے جو انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے, اولیاء کاملین جو بھیجے, اب یہ جب اللہ کی عطا سے بابا جب تو کچھ ہو جاتا ہے تو وسوسہ کٹ جانا چاہیے. نہیں کرنا, یہ شیطان جو ہے نا یہ سمجھتا ہے, اور شیطان کی ذرا پوری یعنی کہ اس بات پر وہ زور لگاتا ہے پورا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے, کہ میں تو ڈوبا ہوں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, تمہیں لیتا جاؤں گا جہنم میں. تو اس لیے یہ وسوسے ڈال کر, کیونکہ اگر کوئی ایمان کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے نا شیطان, تو اس میں اس کا بینیفٹ زیادہ ہے کہ نعوذ باللہ اگر کوئی کفر پر آمادہ ہو گیا اور کفر کر ڈالے اس نے اور کفر پر مر گیا, تو شیطان کی اصل کمائی یہ ہے کفر پر مرنے والے, ایمان ہی برباد ہو جائے کسی کا. کیونکہ ایمان پر مرنے والے یہ اصل کمائی نہیں ہے شیطان کی کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے,
وہ ایمان پر مرنے والوں کو بے حساب جنت میں داخل کر دے تو اس کی قدرت سے یہ فرمائے گا. اور رہا کافر کو بھی وہ جنت میں داخل کر سکتا ہے کوئی یہ کہے تو وہ کافر کو جنت میں داخل نہیں کرے گا کیونکہ اس نے یہ طے فرما لیا ہے. تو وہ اپنا ارادہ تبدیل نہیں فرمائے گا اور کافر کو وہ جنت میں نہیں داخل فرمائے گا. وہ ہمیشہ کے لیے اس کو دوزخ میں رکھے گا. یہ طے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہے وہ عطا کر سکتا ہے. تو اس لیے وہ انہی معاملہ. اب ہم کہتے ہیں کہ غوث پاک نے مردہ زندہ کر دیا تو بھائی وسوسہ آیا. اچھا ہم کہیں کہ بھائی وہ غوث پاک نے وہ مریض کو تندرست کر دیا تو وسوسہ آیا. فلاں بزرگ نے لا علاج مریض کا علاج کر دیا تو وسوسہ آیا. تو وسوسے آتے ہیں. اور یہ پولٹری فارم والے ایک تو مشین سے وہ مرغیاں نکالتے ہیں انڈے رکھ کے. اچھا پھر وہ 6 ہفتے میں اس کو طرح طرح کے فیڈ کھلا کر سائنسی طریقوں سے ان کے یہ 6 ہفتے میں 6 مہینے کی مرغی بنا دیتے ہیں اتنی موٹی. تو کوئی وسوسہ نہیں آتا. خوب یہ کہ مرغی فرائی اور ٹکا بوٹیاں کھاتے ہیں تو وسوسہ ہی نہیں آتا. بھوک لگی ہوتی ہے بابا. اس کی بھوک بھی لگاؤ نا یار عقیدے کی. ایسی بھوک لگے کہ بس جو ہمارے علماء اہل سنت فرمایا آنکھیں بند کر کے ہم مانتے چلے جائیں. کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. تو ہمارے علماء حقہ اہل سنت یہ کوئی اپنی طرف سے تھوڑی بتاتے. تو ہمیں قرآن سناتے ہیں, ہمیں حدیثیں سناتے ہیں اور اس سے ہمیں اپنے یہ ایمانیات کی حفاظت کا ہمیں ذہن دیتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے بس وہ صحیح ہے. جو اللہ اور رسول نے فرما دیا وہ صحیح ہے. جن کی اجازت دی تو وہ اجازت ہے, جن کی ممانعت فرمائی تو ممانعت ہے. خلاص اس میں اپنی ٹانگ نہیں پھنسانی, اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے. تو اللہ جس کو جتنا چاہے وہ عطا کرتا ہے. اس کے اوپر کوئی روک نہیں ڈال سکتا اور اس کی کوئی ہم پیمائشیں کرنے نکلے تو یہ نہیں جمتا نہیں ہے. چنانچہ پارہ 15واں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا, اور تمہارے رب کی عطا پر روک نہیں. تو اس لیے بات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یا بولو یا رسول اللہ تو سی چڑھتا ہے. غوث پاک کو اگر یا غوث کہو تو پتہ نہیں وہ شیطان کیا کیا ذہن میں ڈال دیتا ہے وسوسے. حالانکہ مدینہ تو یہاں مدینہ منورہ تو زیادہ دور نہیں ہے. 4 پونے 4 گھنٹے 3.5 گھنٹے یہاں سے جدہ شریف ہے. کبھی 3.5 گھنٹے کبھی پونے 4 گھنٹے جدہ شریف. جدہ شریف سے پھر تھوڑا سا فاصلہ مدینہ منورہ کا. اب یہ کہ امریکہ شاید یہاں سے بہت زیادہ دور ہے. کتنی دور ہے؟ تقریباً 12 گھنٹے کی 12 گھنٹے کی فلائٹ, 3 گنا دور ہے تقریباً, یعنی ظاہری فاصلوں کے اعتبار سے. تو اب یہاں بیٹھ کر ابھی موبائل آپ ہاتھ میں لو اور یوں 2-4 بٹن دباؤ تو وہ امریکہ جو بیٹھا اس کو ہیلو ہیلو کرو اور وہ بھی سامنے ہیلو ہیلو کرتا رہے اور آپ اس سے مزے سے بات کرتے رہو تو کوئی وسوسہ نہیں آتا. اب موبائل تو بعد میں آن کریں گے. اب ابھی کہتے ہیں نا اے مدنی چینل کے ناظرین, سبحان اللہ, اے مدنی چینل کے ناظرین, اب یہ کہاں اے غوث اعظم کے عاشقین, اے عاشقان رحمت للعالمین. یہ امریکہ میں سن لیا ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی SMS کر کے تصدیق بھی کر دے کہ ہاں میں نے سن لیا امریکہ میں بیٹھے بیٹھے. تو یہ سائنسی آلات جو ہیں, حالانکہ بظاہر کوئی تار نہیں ہے یہ اس میں, اور یا ٹیلی فون میں کوئی تار تھوڑی ہے امریکہ تک لمبا کوئی تار گیا ہو یہ تو مجھے نہیں پتا. ایک سیٹلائٹ اکوپمنٹ ہے بابا جو مطلب اوپر ہے اور یوں ہوا یہ لے رہا ہے, تصویر بھی لے رہا ہے, آواز بھی لے رہا ہے اور وہاں کسی ملک میں پہنچا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہی مطلب چونکہ مدینہ منورہ میں بھی مدنی چینل کی حاضری ہو ہی رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ آواز مدینہ منورہ میں کوئی مطلب کہ عاشق رسول حاضر اور وہ بھی سن رہا ہو. تو جب مدنی چینل کے ذریعے آواز مدینے پہنچ سکتی ہے, یعنی سائنسی کنیکشن کے ذریعے جب آواز مدینے پہنچ سکتی ہے تو روحانی کنیکشن کے ذریعے کیوں نہیں پہنچ سکتی؟